تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کے لیے خصوصی طور پہ کام شروع کریں تو اس کی تاثیر گزاری جو ہے بڑوں پہ بھی زیادہ اثر انداز کرتی ہے، کیونکہ بچہ چیز کو خود اتنا نہیں سمجھ پاتا جب آپ گرافک کی صورت میں دیں گے یا چیز کی صورت میں دیں گے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ظاہر ہے اس کے والدین جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ اس کو متوجہ کرتے ہیں، اور ساتھ ظاہر ہے وہ خود بھی اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کچھ چیزوں پہ امپلیمنٹیشن کر کے دیکھا تھا، بچوں کے اعتبار سے پروگرام مختلف کروا کے دیکھا ہے، اور اسی طرح مختلف ویڈیوز بنا کے اور اس طرح گرافک بنا کے اس کا جو ہے والدین کا زیادہ رسپانس آیا ہے بچوں کے لیے، کیونکہ بچہ تبھی سیکھ سکتا ہے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی بڑا موجود ہو۔ مثلا آپ نے آن لائن اگر کلاس ایک بچوں کے لیے رکھ لی ہے تو آپ یقیناً ایک ایسا شرط رکھیں گے بھی ساتھ اس کے ساتھ کوئی بڑا موجود ہو، 5 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے یا 10 سال کا بچہ ہے۔ اس میں یہ کہ والدین کا زیادہ اچھا رسپانس آ رہا، تبھی ہمارا بچہ جو ہے وہ نہ صرف سیکھتا ہے کلاس میں، بلکہ یہ مثلا والد گھر میں آتے ہیں یا کوئی بھی گھر میں بڑا اس کا آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو سنانے کی طرف جاتا ہے کہ بھی میں نے آج یہ پیغام، یہ نئی چیز جو ہے اس کو سیکھی ہے۔ تو اس کے لیے ہم 2 قسم کی صورتیں جو ہے بنا سکتے ہیں، بچے کو جو ہے کس انداز میں ہم بچوں کو پیغام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم پہلی صورت یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو تصویری صورت میں اور گرافک کی صورت میں پیش کر دیں، اور دوسری صورت اسی کو ہم ویژولائز صورت میں یعنی ویڈیو کی صورت پیغام کو لے کے آئیں۔ اب اس کے لیے اگر ہم بچوں کا خصوصاً نصاب کی طرف آ جائیں، بنانے کی طرف، نہج بلاغہ کے نصاب کی طرف بنانے کی طرف آ جائیں، جو کہ اردو زبان میں کہیں بھی موجود نہیں، نظر نہیں آتا۔ البتہ یہ کہ باقی نصاب بنے ہوئے ہیں، مثلا آپ یہ کہیں کہ ابتدائی طور پہ دینیات کے جو نصاب ہیں وہ چیزیں کسی حد تک موجود ہیں، اگرچہ ان کے بھی اس انداز کی گرافک اور چیزیں موجود نہیں ہیں کہ بچے بہت زیادہ دلچسپی اس کے اندر لے سکے۔ اور چیز ہے کہ آپ کہیں کہ بھی بالکل نہج بلاغہ کے اوپر آپ نے کام کیا اور اس پہ آپ نے نصاب چیز بنائی ہو، وہ تو بالکل کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طرح اس کو نصاب بنائیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی صورت ہو کہ بچے کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہ ہو اور بچہ بہت خوبصورتی سے اس چیز کو سیکھ سکے، اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سادہ ترین پیغام جو امام کا پیغام ہے اس کو 2-4 الفاظ میں چند 1-1.5 لائن میں ہم پیغام کو دے دیں۔ مثال کے طور پہ امام کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے نام سے جو ہے اس کا شفا ہے، اور اسی کے ذکر سے جو ہے اس کی دعا جو ہے اسی کے ذکر۔ ہم اس کو بچے کے لیے مثال کے طور کر سکتے ہیں، بچہ آج اسکول لگا ہے اور فلان اسد نہیں آیا اور کس طرح ہوا اسٹوری، اس کو 1-1.5 لائن میں بیان کرتے ہیں۔ پھر ہم وہ امام کے پیغام کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں بچے کی شفا جو ہے اس نام کے ساتھ ہے۔ اب اس کو ہم ایکسرسائز کی صورت میں ساتھ ہم دے دیتے ہیں، آپ یعنی 2-4 یا 5 منٹ میں بچہ اس پیغام کو پڑھ لے، ساتھ اس کو ہم ایکسرسائز دیں، وہ ایکسرسائز دراصل آدھے گھنٹے کی اس کے ساتھ اس کا استاد اس کے ساتھ کام کرے گا۔ جب وہ پریکٹیکلی صورت میں وہ استاد کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوگا تو وہ اس کا اثر انداز اس کے اوپر بچے کے ذہنی طور پر خود بخود آ جائے گا۔ اس پیغام کو صرف یعنی ہم بہت زیادہ سٹوری اور چیزوں کی طرف لے جائیں گے تو بچے پہ اتنا زیادہ اثر نہیں کرتا، سٹوری آ جاتی ہے اس کی ذہن میں لیکن بعد میں پھر وہ بھول جاتا ہے۔ اور جو دوسری صورت ہے اس کی وہ ویڈیو یعنی ویژولائز صورت میں، اب اسی پیغام کو جو آپ نے دیا ہے اور یہی جو اپنے ایکسرسائز دی ہے، اگر ہم بچے کے ساتھ ایکسرسائز کر لیں، مثال کے طور پہ ہم نے انہیں اسکول میں یا کہیں پہ سینٹر میں پڑھا رہے ہیں، آپ نے یہ 10 یا 12 پیغامات کا ایک پڑھایا ہے، یہ 2 مہینہ لگ گئے آپ کے۔ اب آپ 2 مہینے کے دوران جب پہلا والا پیغام ہے اس کو ہفتہ گزر جاتا ہے تو بچوں کے درمیان میں اسی کو ہم پریکٹیکلی صورت میں لے کے آتے ہیں کہ بچوں یہ دیکھو یہ بچہ ایک بیمار ہو گیا، اس کو بنا کے 5 سے 10 منٹ کا ایک جو ہے ٹیبلو ٹائپ یا خاک کا ٹائپ بنا کے ہم اس کو وہ کر لیں۔ اور اسی چیز کو اگر ہم 3 مہینے کے بعد جب کتاب ختم ہوتی ہے، 14 پیغام یا 15 پیغامات جو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے اس پیغام کو ایک تمام والدین کو بلا لیتے ہیں اور اس پیغام کو ہم ویژولائز صورت میں کر لیتے ہیں، تو یہ بچے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے چیز اتر جائے گی کہ وہ بھئی یہ امام یہ کہنا چاہتے ہیں اور اس طرح انسان کو شفا ملتی ہے، یہ ذکر ہے، یہ طریقہ کار ہے
جو انسان کو اس چیز سے جو ہے نا لے کے آتا ہے، یا کوئی بھی آپ کسی قسم کا بھی کوئی پیغام آپ رکھ رہے ہیں امام کا، اور یہی چیزوں کو ہم اٹھا کے جب سوشل میڈیا کی طرف لے کے آ جائیں گے، یہی پیغام کو ہم گرافک صورت میں بھی لا سکتے ہیں، ایکسرسائز بچوں کو وہ دے سکتے ہیں، جیسے جیسے ویڈیوز بن رہی ہیں یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی جائیں گی، تو میرا خیال ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر، یعنی اگر آپ نے ٹارگٹ بھی رکھا ہے 2 یا 4 سال کے اندر، تو یعنی ہر گھر کے اندر امام کے پیغام بچوں میں یعنی عملی صورت میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ مثلا بچہ ایک گھر میں بڑا بیمار ہوا ہے، بچہ خود ہی کہے گا بابا یہ والا ذکر پڑھنا شروع کر دیں، امام اس بارے میں یہ کہتے ہیں، امام اس بارے میں فلان چیز ان کی روایت ہے۔ آپ ایک ایک لائن کے اندر، ایک ایک چھوٹے 2 الفاظ کے اندر بچہ جو ہے پورا پیغام جو ہے اپنا، وہ جو امام کا ہے اس کو ازبر اپنی زندگی میں عملی صورت میں لا چکا ہوگا، اور اس کی تاثیر گزاری یقیناً والدین کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ۔ جزاک اللہ جی۔